بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے حافظ عبدالکبیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب آنے کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گئے اور اسے خواب سنایا۔ امام نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ اگلے دن حافظ صاحب نے اپنے ایک ملازم سے پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ حافظ صاحب نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے کہا گیا ہے میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا مذاق کرتے ہو بھائی؟ میں نے تو ایک مدت سے کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ حافظ صاحب نے اصرار کیا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، لیکن تم مجھے واپس ایران میرے گھر لے کے آؤ گے اور تمام اخراجات تمہارے ہی ہوں گے۔ وقت مقررہ پر وہ ایک دوسرے کو ملے تو حافظ صاحب نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے ایک اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے یہاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میقات پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش حافظ صاحب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنے کی توفیق ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ اسے کیا اعتراض ہوتا بھلا؟ نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حافظ صاحب نے اسے ہلایا۔ جب کوئی رد عمل نہ آیا تو اس پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ حسن خاتمہ ہے، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ایران میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ حافظ صاحب نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ اور اس کو حرم میں حالت سجدہ میں موت آئی؟ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا، اس نے تو لمبی مدت سے نماز روزہ تو چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، مگر ہاں، اس کی ایک عادت ضرور تھی، وہ ہمسائے میں غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ اور اس سے 3 بچوں کے لیے بھی لاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی کہ اے اللہ، آج اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا والوں کو سنوارتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر چھڑے اڑاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ موت لازمی طور پر آ کر رہے گی، اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ موت کی شدید تکلیف کو کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ایک شخص نے اپنے والد سے
حالت نزع اور ہوش میں پوچھا، ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑ سکوں۔ والد نے کہا، بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے نکے میں سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور قریب المرگ شخص سے کہا گیا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک شخص سے موت کی ہولناکی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ دوستوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برائی سے بچنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت کی تکالیف سے بچا کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔